علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ 7 یا 8 چیزیں ہونے لگ جائیں تو پھر زلزلوں کا انتظار کرو، اور پھر اس کا انتظار کرو کہ لوگ زمین میں دس نہ چھوڑیں، اور پھر انتظار کرو کہ ایسے فتنے آئیں جیسے کہ تسبیح کے دانوں کی ڈوری کاٹنے کے بعد جس طرح تسبیح کے دانے مسلسل گرتے ہیں، اسی طرح مسلسل فتنوں کے، تکلیفوں کے، مصیبتوں کے آنے لگے۔ جب یہ 7 چیزیں عام ہوں، 7-8 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جب یہ عام ہوں، سب سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمائی ہے کہ وَإِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ جُوَلًا، جب لوگ بیت المال کو اپنا ذاتی مال سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ بیت المال یعنی وہ مال جہاں پہ تمام لوگوں کا مال، وقف وغیرہ حکومت کی سطح پہ جو لوگوں کا مال جمع ہوتا ہے، جس میں تمام لوگوں کے عوام کا مال ہوتا ہے، جب اس کے نگران، اس بیت المال کے اوپر جو نگران ہوتے ہیں، جب وہ اس کو اپنے مال کی طرح استعمال کرنا شروع کرتے ہیں جیسے ان کا اپنا مال ہے، تو جب یہ چیز عام ہو جائے، جیسے کہ ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو کرپشن ہمارے معاشرے میں عام ہے، بڑے لیول پہ چھوڑ دیں، چھوٹے لیول پہ جس کے پاس جو مال ہے وہ اس میں کرپشن کرتے ہیں۔ کرپشن ہے، چاہے وہ 1 روپے کی ہو، چاہے 1 کروڑ کی ہو۔ تو جب یہ چیز عام ہو جائے، وَإِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ جُوَلًا، جب لوگ بیت المال کو اپنا ذاتی مال شمار کرنے لگ جائیں، اپنے مال کی طرح استعمال کرنے لگ جائیں، تو پھر انتظار کرو کہ تم پر زلزلے آنا شروع ہوں۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، آپ فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے عرض کیا کہ قیامت کے دن میں تمہیں ایسا نہ دیکھوں کہ کسی کے کمر کے اوپر بکری ہے، یعنی کسی سے اس نے غبن کے ذریعے پکڑی ہوئی ہے، یا اس کے گردن پر گھوڑا ہے، یا اس کے گردن پر زیورات ہیں یا مال ہے۔ میں تمہیں ابھی سے خبردار کر رہا ہوں کہ دوسروں کے مال میں خبر نہ کرو، دوسروں کا مال دھوکے سے نہ لو، تو قیامت کے دن میں تمہیں اس حالت میں نہ دیکھوں کہ کسی نے کسی کی بکری چڑھائی ہوئی ہے، کسی نے کسی کا گھوڑا چڑھایا ہوا ہے، کسی نے کسی کا سونا زیورات چڑھائے ہوئے ہیں، تو اس وقت فائدہ نہیں ہوگا۔ میں اس لیے تمہیں ابھی سے خبردار ہوں۔ تو یہ جو خیانت کا جو پہلو ہے، جو ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے، بلکہ پوری دنیا میں عام ہو گیا ہے، یہ جب چیز عام ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کے عذاب آنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ایک ہی چیز تو یہ ہے جو ہمارے معاشرے میں یہ چیز بالکل عام ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا اتُّخِذَ الْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، جب امانت کو لوگ ایسے لے جیسے کہ اس کو غنیمت سے ملا ہوا مال، کسی نے کسی کے پاس امانت رکھوائی اور وہ اس میں خورد برد کر کے، اس میں کرپشن کر کے، اس مال میں، اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور امانت، بعد جب ہم امانت کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ مال کی طرف جاتا ہے کہ کسی نے مال رکھایا۔ نہیں، امانت کا لفظ بہت وسیع ہے، امانت کا لفظ بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے خاص مقصد کے لیے۔ اگر ہم میں زندگی اس مقصد کے حساب سے نہیں گزار رہا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت میں خیانت کروں۔ اگر ہم بڑے دائرے میں دیکھنا ہمارا، میں کسی جگہ اجیر ہوں، کسی جگہ کام کرتا ہوں، امپلائی ہوں کسی جگہ کا، مجھے مالک تنخواہ پوری دیتا ہے لیکن میں وقت پہ پورا نہیں کر رہا، میں کام صحیح اس طرح نہیں کر رہا، تنخواہ پوری لیتا ہوں، یہ بھی امانت کی خیانت ہے۔ یا مالک ہے، مجھ سے اوور ٹائم لگوا لیتا ہے لیکن قانون کے حساب سے مجھے اوور ٹائم دینا نہیں دیتا، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ تو جب ہم امانت کا لفظ بولتے ہیں تو فوری طور پر ہمارا ذہن مال کی طرف چلا جاتا ہے، کسی نے کسی کے پاس مال امانت رکھا ہے وہ اس میں خیانت کرتے نہیں۔ امانت کا لفظ شریعت کے اعتبار سے بہت وسیع